بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ہم مسلمانوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق منظم کرنا. ذو النون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کے افعال، ان کے احکام اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے. فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے، اور کسی مومن کا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہوتا ہے اس کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے. سو جس قدر زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے یہاں لائق احترام ہوگا. اسی بنا پر یہ مختصر سا کلپ، یہ مختصر سا مضمون تیار کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے روزمرہ کے معمولات کے مطابق روزمرہ کے معمولات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جائے، اور اس کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو زندگی میں ہر روز تقریباً ہر مسلمان کو پیش آتے ہیں، مثلا نماز، نیند، سونا، جاگنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، طہارت، آنا جانا، لباس اوڑھنا بچھونا اور دیگر حرکات و سکنات وغیرہ. آپ غور کیجئے ذرا کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کا کچھ مال گم ہو جائے تو ہم اس کی تلاش میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاوقتے کہ وہ ہمیں واپس مل جائے. اور آج ہماری یومیہ زندگی میں کتنی سنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو کیا اس پر بھی ہمیں کبھی افسوس ہوا، اور کیا ہم نے انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش کی؟ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم روپے پیسے کو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جو شخص ایک سنت پر عمل کرے گا اسے اتنا مال دیا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ اپنی زندگی کے تمام معمولات میں صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں ہر سنت پر عمل کے بدلے میں مال نظر آ رہا ہوگا. لیکن خدا را یہ تو بتائیے کہ کیا یہ مال اس وقت آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا جب آپ کو قبر میں لٹایا جائے گا اور آپ پر مٹی ڈال دی جائے گی؟ فرمان الہی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ بقا والی چیز ہے. یاد رہے کہ اس مضمون میں جس سنت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اسے چھوڑنے پر ثواب سے محرومی، اور اس مضمون میں ان سنتوں کو جمع کیا گیا ہے جس پر ہم میں سے ہر شخص دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل کر سکتا ہے. اس مضمون میں ان ویڈیوز میں ان تمام سنتوں کو بیان کیا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کو ایک طریقے سے بیان کیا جائے گا جیسے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ترتیب وار ان تمام سنتوں کو بیان کیا جائے گا، اور ہر سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحیح حوالوں سے بیان کیا جائے گا. اور سنتوں کو حدیث کے مطابق بیان کرنے پر ان کی عربی متن کو حذف کر دیا جائے گا تاکہ ویڈیوز زیادہ لمبا نہ ہو جائے، لیکن ان کا حوالہ ویڈیو کے نیچے ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو مل جائے گا. ویڈیو کے اندر آپ کو ان تمام سنتوں کا حوالہ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں تو اس کے کئی سارے فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ سنت پر عمل پیرا ہونے سے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے.
فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری کر دی جاتی ہے۔ اتباع سنت کی بنا پر انسان بدعت سے محفوظ رہتا ہے۔ سنت کی پیروی کرنا شعار الہی کے احترام کا حصہ ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کے ذریعہ زندہ کیجیے، کیونکہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل اور سچی محبت کی نشانی ہے۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں سب سے پہلے ذکر کی جائیں گی، کیونکہ انسان جب سوتا ہے سونے کے بعد وہ اٹھتا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نیند کی سے بیدار ہونے کی کیا کیا سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس کا بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلی سنت کہ چہرے پر نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا، جی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھیں تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر نے اسی حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے نیند سے بیدار ہونے کی دوسری سنت یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھی جائے۔ دعا کیا ہے؟ وہ تمام دعائیں ہمیں یاد کرائی جاتی ہیں ہمارے بچپن میں، وہ تمام دعائیں ہمیں مدرسے میں یاد کرا دیے جاتے ہیں، ہمیں دعاؤں کی کتابوں میں وہ دعا مل جائے گی۔ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، اس دعا کو اپنے زبان پر رٹ لیں، تاکہ جب بھی ہم نیند سے بیدار ہوں تو بے ساختہ ہمارے زبان سے وہ دعا نکل آئے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مارنے کے بعد یعنی سلانے کے بعد ہمیں زندہ کیا یعنی بیدار کیا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اسی طرح سے نیند سے بیدار ہونے کی تیسری سنت یہ ہے کہ مسواک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے۔ اسی طرح سے چوتھی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے، یعنی چوتھی سنت ناک کا جھاڑنا۔ اسی طرح سے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ یہ نیند سے بیدار ہونے کی 5 سنتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ بیت الخلاء کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتا دی ہیں۔ قربان جائیے اس شریعت کے اوپر کہ ہماری زندگی کے تمام امور کو یہ شریعت محیط ہے۔ ہمیں بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا سنتیں ہیں، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، پھر دایاں پاؤں اندر رکھے، داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے۔ یہ دوسری سنت کے داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مذکر اور مؤنث شیطانوں سے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ اس لیے طلب فرمائی کہ عام طور پر شیطان بیت الخلاء میں ہی رہتے ہیں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے، پھر بایاں۔ اسی طرح سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ معمولی سی دعا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو یاد نہیں تو وہ دعا معمولی سی دعا ہے، ہم بآسانی اسے یاد کر سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے غفران کا، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انسان کو غور کیجئے کہ انسان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ 2 مرتبہ، بعض لوگ 3 مرتبہ استنجا کے غرض سے، بڑی حاجت کے غرض سے۔ تو ہر مرتبہ اسے ان 4 سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھے، پھر دایاں رکھے، داخل ہونے کی دعا پڑھے، نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے، پھر بایاں رکھے اور نکلنے کی دعا پڑھے۔ یہ 4 سنتیں بار بار اس پر عمل کرے۔ 2 داخل ہونے کی سنتیں ہیں اور 2 نکلنے کی سنتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور بیت الخلاء سے نکلنے کی، یہ 4 سنتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سنتوں کا ذکر مزید آگے کے ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔